رمضان شروع ہوتے ہی ہمارے گلے پر کیا ہو جاتا ہے؟ بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے، بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر تراویح پڑھنا بھی ہے، پھر اس کو یاد کرنا بھی ہے، تو وہ ہوتے ہوتے پھر وہ پنپنے کا، پھر وہ افطاری میں کیسے پرہیز کرے بھائی؟ پکوڑا چھوڑ سکتا ہے کوئی افطاری میں؟ اب کسی ڈاکٹر کو بولتے ہو وہ بولے پکوڑے نہیں کھاؤ، سمجھ پکوڑے نہیں کھاؤ، دنیا چھوڑ دیں گے یار، افطاری میں ہم سموسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور کراچی کی گرمی کے روزے، اتنے ٹف روزے، اتنی گرمی میں انسان بیٹھے اور کھچڑی کھائے گا کیا افطاری میں بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی آدمی کچھ کھائے تو تمیز کے ساتھ، اور یاد رکھو یہ پکوڑا اتنا نقصان دہ چیز نہیں ہے جتنا اس کو بدنام کیا جاتا ہے۔ بات میں آ رہا ہوں موضوع کی طرف، چھوٹا سا آپ کو ایک ہلکی سی بات افطاری کے حوالے سے بتا دوں، سموسے نقصان دیتے ہیں، پکوڑے نقصان نہیں دیتے۔ سموسے میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نقصان دیتے ہیں۔ سموسا اگر کھانا ہے اندر کے آلو نکال کے کھا جاؤ، اس کے میدا نہ کھاؤ، وہ جو ہوتا ہے نا پاپڑ اس کا، وہ میدا ہے، وہ نقصان دے گا۔ پکوڑا ہے بیسن، بیسن صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے، بیسن میں فولاد ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، البتہ اس کو ہم چونکہ تیل میں تلتے ہیں تو وہ گڑبڑ کر جاتا ہے تھوڑا سا، تو اب افطاری میں تو چلتا ہے نا، تو اس لیے پکوڑوں کو جتنا بدنام کیا جاتا ہے نا اتنا وہ قابل ملامت ہے نہیں، تو جتنی ملامت ہے وہ سموسوں پہ لے جایا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو میں جب سموسا کھاتا ہوں نا تو اندر سے آلو نکال کے کھا جاتا ہوں، میرے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہو کہ یہ مفتی صاحب میرا اکرام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سازش ہوتی ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ دوسرا ایک چھوٹی سی بات آپ کو صحت کے حوالے سے بتا دوں کہ اللہ کا واسطہ کولڈ ڈرنک سے روزہ مت افطار کیا کرو، گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک ویسے بھی نقصان دہ چیز ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے نقصان کو 100 گنا بڑھا دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک سے روزہ افطار کریں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خالی پیٹ ہے، پیاس شدید لگ رہی ہے اور پیپسی سے روزہ افطار کر رہے ہیں، گردے جو ہے نا اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی لیکوڈ چیز، اس وقت آپ نے اگر پانی نہیں پیا اور آپ نے اس پہ کولڈ ڈرنک چڑھا دی تو وہ گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، بہت جلدی برباد ہو جاتے ہیں گردے۔ تو پہلے 3-4 گلاس سادہ پانی پی لیں، پھر ویسے تو پھر بھی نہ پیئیں، لیکن اگر پھر پی لیا جائے تو اتنا نقصان نہیں دیتی۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح چینی والی چیز افطاری میں، چینی کا شربت جو ہم پیتے ہیں خالی پیٹ، یہ بھی گردوں کو نقصان دیتا ہے۔ چینی جو ہے نا، چینی یہ وائٹ پوائزن ہے، وائٹ پوائزن، سفید زہر ہے یہ۔ چینی جب تیار ہوتی ہے تو یہ بالکل کالے کلر کی ہوتی ہے، یہ کوئلہ بن چکی ہوتی ہے، اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے رنگ کاٹ، جو اس کے رنگ کو کاٹ کے کیا بنا دیتا ہے؟ سفید کر دیتا ہے بالکل، تو وہ بہت خطرناک کیمیکل ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چینی والا شربت جب آپ پیئیں گے یعنی خالی پیٹ تو آپ کی پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی، وہ جزو بدن بننے میں ٹائم لگاتا ہے، اور چینی کی وجہ سے پیاس مزید بڑھ جاتی ہے، پانی پیتے رہتے ہیں مگر جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی، تو کام الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر اوپر سے وہ کیمیکل ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، اس کو طیب چیز قرار دی، کھجور کھائیں، اوپر سے سادہ پانی پی لیں، تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو چلے گا، ہم چائنیز نہیں ہیں کہ بالکل ہی ابلے ہوئے پانی پیئیں، اتنے بھی بیوقوف نہیں ہونے چاہیے انسان کو کہ وہ ابلے ہوئے پانی جو ہے نا گرم گرم پینا شروع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹھنڈا پانی پیا ہے، لیکن فریج کا ٹھنڈا نہیں، چشموں کا ٹھنڈا، تو ہلکا سا پانی ٹھنڈا ہو یہ اچھا ہے، زیادہ نہ ہو، لیکن گرم پانی پینا ہے۔ اگر اس سے میرا ملفوظ یاد رکھیں کہ چائنیز کہتے ہیں گرم پانی سے عمر لمبی ہوتی ہے، تو گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے ٹھنڈا پانی پی کے مر جاؤ، صحیح ہے نا؟ ایسے زندگی کا کیا فائدہ جس میں آپ کو یہ لذت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی جو محبت مانگی ہے نا اس کو تشبیہ دی ہے ٹھنڈے پانی سے، کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ٹھنڈا پانی انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے لیے ٹھنڈا پانی باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا، اس کا کنویں کا، چشموں کا جو ٹھنڈا پانی ہے لایا جاتا تھا۔ تو ٹھنڈا پانی جو نیچرل ٹھنڈا ہو یا تھوڑا بہت فریج کا رکھا ہوا ٹھنڈا، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت یہ جو کھولتے ہوئے گرم پانی پہ آج کل حکیموں نے لوگوں کو لگا دیا ہے، ڈاکٹروں نے بھی، اور چائنا والوں سے یہ بدعت شروع ہوئی ہے، تو یہ نہیں کیا کریں، صحیح ہے نا؟ بعض سے بات نکلتی ہے، موضوع ادھورا چھوڑ دوں گا نا تو مصیبت ہو جائے گی، پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے پانی میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ بہت گرم پانی میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یقیناً فائدہ ہے، تبھی جو چائنا پی رہا ہے، لیکن جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ وہ پانی نہیں ہے، اسے پانی کا مزہ ہی نہیں ہے، آپ پیاس کے وقت قہوے جیسا پانی پی لو تو مزہ تھوڑی آئے گا پینے میں، تو اللہ نے تو یہ ان نعمتوں میں ایک لذت بھی تو رکھی ہے نا، کیا خیال ہے؟ لذت بھی تو رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں کچھ فائدے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہیں، وہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ
ختم ہو جاتی ہے اس سے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں, آپ دوپہر کھانا کھا کے گرم پانی پیئے کھول دو, آپ کو قیلولے میں نیند نہیں آئے گی صحیح طرح سے, نیند خراب ہو جائے گی آپ کی, نیند کا سسٹم آپ کا متاثر ہوگا. تو کھانے کے بعد تو نہ ٹھنڈا پیئے نہ گرم پیئے, اور کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے ہلکا سا ٹھنڈا پانی ہے, نارمل پانی, وہ پی لیا اس. تو افطاری میں چینی کا شربت خالی پیٹ بولنے بھائی نہ پیئے, اس سے پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی اور پیاس بار بار لگتی ہے. اور اگر کسی کو چینی کا شوق ہے ہی بہت زیادہ, تو چینی کا نقصان کم کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں. وہ نقصان کم ایسے ہوگا کہ کچی چینی زیادہ نقصان دیتی ہے, پکی ہوئی چینی کم نقصان دیتی ہے. میں نے گھر میں حکم دیا ہوا ہے, حکم کیا, گزارش کی ہوئی ہے گھر والوں سے, حکم کہاں بھائی, ریکارڈ ہو رہا ہے بیان, گزارش کی ہوئی ہے کہ چینی کو پانی میں ڈال کے ابال لو اور اس کا شیرہ بنا لیں. چینی کو نا خوب اچھی طرح پکائیں, پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح پکائیں, خوب اچھی طرح پکا کے نا اچھی طرح بوائل کر کے اس کا شیرہ تیار کر کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں. وہ پکی ہوئی چینی ہے, اس میں جو اس کے کیمیکل ہے نا وہ جلنے اور پکنے کی وجہ سے اس کے زہریلی اثرات ختم نہیں ہوتے, کم ہو جاتے ہیں. آ رہی ہے بات, ختم نہیں ہوتے, کم ہو جاتے ہیں. تو اب اگر وہ شربت میں ڈال کے پیئیں گے تو نقصان تو پھر بھی ہوگا مگر کم ہوگا. شربت میں یا کھیر میں یا حلوے میں, جو بھی آپ لوگ کھاتے ہیں, ہم نہیں کھاتے حلوہ بھائی, ٹھیک ہے نا, تو وہ نقصان کم ہو جائے گا. اسی طرح نمک جو ہے نا, نمک وہ بھی کچا زیادہ نقصان دیتا ہے, پکا ہوا بولنے کم نقصان. یہ جو کچا نمک ہے نا, اس سے بلڈ پریشر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. کچا نمک کھانے میں اوپر سے نمک ڈال دیا. اسی طرح جو آٹے میں نمک ڈلتا ہے, ہوتا تو آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ, مگر چونکہ وہ کچا رہ جاتا ہے, روٹی جب پکتی ہے نا تو اندر نمک نہیں پکتا اس میں صحیح طرح. تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ لوگ جب یہ روٹی کھاتے ہیں تو کھاتے ہی ان کا بی پی ہائی, اور پھر الٹی الٹی باتیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا آپ نے, کھانا کھاتے ہی پھٹا ہو گیا گھر میں. تو اس کا حل یہ ہے, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں, اور جن لوگوں نے اس پہ کنٹرول کیا ان کے گھر سے بلڈ پریشر کی بیماری ختم ہو گئی. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یا تو روٹی میں نمک ڈالیں ہی نہیں, آٹے میں نمک ہی نہ ڈالیں, جو ڈالنا ہے سالن میں ڈال دیں, کیونکہ سالن والا نمک پک جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, جب سالن میں نمک ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, پک جاتا ہے. تو پکنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. تو یا تو روٹی میں نمک ڈالیں ہی نہیں, اور اگر نمک ڈالنا ہے تو وہی طریقہ کہ جیسے چینی کا آپ نے شیرہ تیار کر لیا تو نمک کو بھی پانی میں ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیں, خوب اچھی طرح پکائیں اس کو, اور پھر وہ شیرہ یعنی نمک کا جو لیکوڈ ہے وہ آپ بوتل میں محفوظ کر لیں. کیا ہو گیا بھائی, بہت آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ان کا چیزوں کا ہمارے دین اور مذہب سے بھی تعلق ہے. ہمارے نبی نے صحت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے, خاص طور پہ بلڈ پریشر سے صحت خراب نہیں ہوتی, ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے, گھر بھی خراب ہو جاتا ہے. جو بیوی کے مریض ہیں نا, طلاقیں بھی اکثر وہی دیتے ہیں, اور بچوں کو بھی اٹھا اٹھا کے کوٹتے رہیں گے, پھینکتے رہیں گے. جب اب بلڈ پریشر کے مریض ابا گھر آئیں گے تو بچے کانپنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے نمک کا یہ طریقہ, تو چینی اور نمک آپ نے کیا کرنا ہے, پکا کے رکھیں گھر میں. اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے, جب چینی کا شیرہ تیار ہوتا ہے تو کسی بھی شربت میں اس کو گھولنا آسان بھی ہوتا ہے. شیرہ ہے وہ یوں کر کے لاؤ, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی خواتین کو محنت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, بہت محنت والا کام ہے یہ. اس میں خواتین کو دیگچی اٹھانی پڑے گی سب سے پہلے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ پانی ڈالنا پڑے گا اس میں, پھر اس میں چینی الٹنی پڑے گی, پھر چولہا جلانا, یا تو اس کے ذریعے جلائیں گی یا ماچس کے ذریعے, پھر ابالنا. تو کافی ٹینشن والا کام ہے, لیکن ایک دفعہ کی ٹینشن ہے, آپ کو یہ ٹینشن باقی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اور بہتر تو یہ کہ چینی چھوڑ دیں, شہد کھائیں بھائی, کیا خیال ہے؟ شہد کا شربت اگر آپ افطاری میں پی لیں تو فائدہ ہی فائدہ. نہ صرف یہ کہ گردوں کو نقصان نہیں دے گا بلکہ فائدہ پہنچائے گا. تو آج کل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, شہد کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے, خالص ہونا چاہیے شہد. شہد کا جو ہے نا وہ پانی میں 2-4 چمچے گھول دیے, اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال دیا, اور لیمو ہونا چاہیے, کچھ اور نہ. لیمو کے نام پہ آج کل مذاق بھی مل رہا ہے مارکیٹ میں. لیمن ہوتا ہے ایک جمیری ہوتی ہے, بالکل لیمو کی شکل کی ہوتی ہے, وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو بولا بھائی مجھے لیمو چاہیے, لیمو, تو لیمن کا آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا, اور شہد بھی ڈال دیا, اور شربت. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے, یہ پہلے بتا دوں آپ کو میں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو مجھے فون کر کے آپ کہیں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں, تو اب لیمو کا بھی, کیونکہ لیمو بھی ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوا ہے, شہد تو ہے ہی مہنگی چیز. تو یہ آپ اگر پی لیں گے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے آپ کی سیکنڈوں کے اندر دور ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو فائدے گنے؟ پہلی بات کیا, سارا دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا, لذت اور مزہ
शहद और लेमन का शरबत मिला के पिए, मजा ना आए पैसे वापस, बड़ा मजा आएगा पीने में। तीसरा फायदा, आपके जिस्म का कोलेस्ट्रॉल बोले ना पिघलेगा, हैंडसम स्मार्ट हो जाएंगे, बारीक होना शुरू हो जाएंगे। निथर, ये जो जितने भी आपके जिस्म में फाजिल और फजूल चीजें जो सुबह सहरी में खा के पैदा हुई थी, वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, निथरना शुरू हो जाएगा जिस्म, तोंद कम होना शुरू हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? और चौथा फायदा क्या होगा कि शहद में अल्लाह ने रूहानी बरकतें भी रखी हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा ना फीही शिफाउल लिन्नास, तो अल्लाह ने तारीफ की है, तो जिसकी चीज अल्लाह तारीफ करे जाहिर है उसमें जिस्मानी बरकतें भी हैं और रूहानी बरकतें भी हैं। तो ये चार चीजें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीनी से जान छूट जाएगी, ये पांचवा फायदा होगा। शहद की आदत पड़ जाएगी आपको कुछ दिनों में, तो ये थोड़े बहुत काम किया करें। और अल्लाह का वास्ता, ये जो बाजार से जितने किस्म के मशरूबात आ रहे हैं, जितने किस्म के, चाहे वो बहुत अच्छी कंपनियों के हों या 2 नंबर लोकल कंपनियों के हों, सब एक जैसे हैं, सब नुकसानदेह हैं। जितने मशरूबात कोई फ्री में भी दे रहा हो ना, अगर फ्री में भी, तो ना लें उसको। समझ गए कि यहां तक? अलबत्ता हमदर्द वालों का जो रूह अफजा है उसके बारे में माहिरीन की 2 राय हैं। बास कहते हैं वो भी कुछ एसेंस हैं वगैरह, और बास कहते हैं नहीं वो खालिस अरकियात का मजमुआ है। तो मुझे उसकी तहकीक, कितनी अहम बातें इनको फ्री फोकट में बता रहे हैं और ये कदर नहीं कर रहे भाई, तो मुझे उसकी पूरी तरह तहकीक नहीं है। वो आप हमदर्द वालों से पूछ लें कि भाई ये 2 नंबर आ रहा है, या जब तक हकीम मोहम्मद सईद साहब जिंदा थे तो 1 नंबर आ रहा था, वो फलों का रस था, ठीक है ना। अब फलों का रस है या पर्ची पे फल लिख के वो पर्ची डाल दी जाती है, इसका मुझे इल्म नहीं है। तो दोनों बातें सुनने को मिलती हैं, बास कहते हैं 2 नंबर है, बास कहते हैं 1 नंबर है, तो मुझे नहीं पता कि वो 2 नंबर है कि 1 नंबर। तो आपका कोई जानने वाला हो तो आप उससे तहकीक कर सकते हैं। बाकी जितने भी मशरूबात आ रहे हैं बाहर से, सारे बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब आप खाली पेट वो पीते हो उनमें केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स आपके गुर्दों को फौरी तौर पर मुतासर करते हैं। गुर्दों के इतनी बीमारियां, पहले जमाने में लाखों में कोई एक गुर्दों का मरीज मिलता था, तो अपने आप को डायलिसिस पे क्यों लाना चाह रहे हो भाई? आप देखो ना, डायलिसिस के मरीजों को जाके अस्पताल में देखो, पनाह मांगोगे अल्लाह की, आपके अल्लाह मुझे बचा ले इस अजाब से। तो ये सारे कैसे मरीज बनते चले जा रहे हैं? शुगर की बीमारी, गुर्दों की बीमारी इतनी ज्यादा आम हो गई है। उसकी बुनियादी वजह ये जो मशरूबात हैं बाजार के, डब्बे जो दूध के आप पी रहे हैं ना, दूध के नाम पे जो मजाक पिलाया जा रहा है आपको, ये छोड़ दें, ये दूध नहीं है। ये जो खुशनुमा पैकिंग में दूध आ रहे हैं, ये सफेद रंग की कोई चीज है, ये दूध नहीं है। इसका किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लें, ये दूध नहीं है। दूध वो होती है जो भैंस देती है, और ये कंपनियां देती हैं। तो कंपनी दूध दे सकती है कभी? कुरान में आता है कि चौपाए को तुम चारा खिलाते हो उससे दूध निकलता है, कहीं भी नहीं है कि तुम कंपनी को पैसे देते हो उससे दूध निकलता है, कुरान में तो कहीं भी नहीं है। दूध कहां से आता है? अब ये पहली जमात के बच्चों के सवाल है, बताओ दूध कहां से आता है? गाय से आता है या कंपनी से आता है? गाय दूध देती है। हिंदू इसीलिए तो गाय की इबादत करते हैं कि वो दूध देती है। हिंदू को कभी देखा कि नेस्ले कंपनी की इबादत करते हो, ये मिल्क पैक की इबादत करते हो, ये मिल्क टेयर की इबादत करते हो? इतनी सेंस तो हिंदुओं में भी है कि इबादत किसकी करनी है, यानी उनके लिहाज से जो सेंस है, किसकी इबादत करनी है? गाय की। और हम क्या कर रहे हैं, हिंदुओं को मजबूर कर रहे हैं कि वो किसकी इबादत शुरू कर दें, कंपनियों की इबादत शुरू कर दें। तो दूध गाय देती है, गाय से दूध निकालो या जिसने निकाला हुआ है उससे जाके खरीदो। उसमें जरासीम अगर हैं तो कोई मसला नहीं है, वो जरासीम वाला इस बगैर जरासीम से बेहतर है। जरासीम भी उसमें इसीलिए आ रहे हैं कि वो दूध है, जरासीम को भी पता है कि ये क्या है, दूध है। और ये जो डब्बों के दूध है इनको खोल के रख दो, इसको जरासीम भी लिफ्ट नहीं कराते। तो जिस चीज को जरासीम भी लिफ्ट ना करा रहे हो उसको आप क्यों पी रहे हो भाई? तो ये सारी चीजें खा खा के लोगों के गुर्दों का बेड़ा गर्क हो गया, शुगर के मरीज बनते चले जा रहे हैं, तोंदे निकलती चली जा रही हैं, जिस्म ढलकते चले जा रहे हैं, चेहरों की रौनकें खत्म हो रही हैं, फिर भी पी रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं। इसलिए ये अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है कि अपने आप को खुद से हलाक मत करो। जैसे खुदकुशी करना हराम है खंबे से चिपक के, ऐसे ही स्लो पॉइजन खा के आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तबाह करना भी गलत काम है, नाजायज काम है। अगर आपको पता है कि इससे मुझे नुकसान हो रहा है, ये अजीब बात है कि खंबे से चिपकना तो हराम है, अपने आप को मार देना। यानी आप मुझे बताओ, एक आदमी खुदकुशी कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है कि अभी गया और अभी बिजली के खंबे पे हाथ लगाया और अभी मर गया, तो ये नाजायज है या नहीं है? है भाई। और एक आदमी ऐसे अपने आप को हलाक कर रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा करंट अपने लगाता है कि मैं अभी नहीं मरूं, 10 साल में मर जाऊं। थोड़ा थोड़ा अपने आप को क्या कर रहा है, हलाक कर रहा है। आज थोड़ा सा करंट, फिर थोड़ा और ज्यादा झोल का झटका, फिर और। ठीक है, ये वैसा हराम नहीं है जैसा एकदम से मारना, लेकिन क्या इसको